پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا تقریباً 60% حصہ کسی نہ کسی طرح زراعت سے منسلک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو بے جانا ہوگا، مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے زرعی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف زرعی اجناس باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہیں، جس سے پاکستانی معیشت پر کافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان میں تقریباً 24 ملین ہیکٹر پر کاشتکاری کی جاتی تھی، مگر اب زرعی رقبہ کم ہوتے ہوتے 21 ملین ہیکٹر رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، انفراسٹرکچر کی ترقی اور غیر منظم شہر کاری ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر 79.6 ملین ہیکٹر زرعی زمین موجود ہے، جبکہ صرف 22 سے 23 ملین ہیکٹر کو قابل کاشت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ باقی ماندہ زرعی زمین کو بھی قابل کاشت بنایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں سے بچایا جائے، بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے۔ اکثر بنجر زمین کو جدید ٹیکنالوجی، پانی کی سہولیات اور مناسب حکمت عملی کے ذریعے کاشتکاری کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی روک کر اور بیکار زمینوں کی بحالی کے منصوبے بنا کر بھی کاشتکاری کے رقبے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ حکومت وقت کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی جو کسانوں کو زمین حاصل کرنے، جدید زرعی طریقے اپنانے اور مالی امداد فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو۔ پاکستان میں آبی وسائل کی کمی بھی زراعت کی ترقی میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کمی اور ڈیمز کی ناکافی تعداد کی وجہ سے درکار پانی میسر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان میں جدید کاشتکاری کے طریقے اور مشینری کا استعمال کم ہے۔ اکثر کاشتکار پرانے طریقوں پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو سمجھ نہیں پاتے، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم عام کی جائے اور زرعی تعلیم پر زور دیا جائے تاکہ ملک میں پڑھے لکھے کاشتکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو، اور یہ اضافہ زرعی پیداوار میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ کسانوں کے لیے معیاری بیج، کھاد اور ادویات مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے فصل پر کاشت کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور منافع کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بھی کسان کاشتکاری کو چھوڑ کر متبادل پیشے اپنانے پر مجبور ہیں۔ ملکی سطح پر زراعت کو فروغ دینے کے لیے مربوط اور مؤثر پالیسیوں کا فقدان ہے۔ حکومتی امداد اور مراعات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈرپ ایریگیشن، سپرنکلز اور پانی کے ذخائر بنا کر بھی قابل کاشت رقبے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومت وقت پالیسیاں مرتب کرے تو ممکن ہے کہ ہم زراعت میں خود کفالت کی جانب بڑھ سکیں اور اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اناج اگا کر ہم باہر کے ممالک کو بیچیں، جس سے ملک میں قیمتی زرعی مبادلہ آئے گا اور مہنگائی میں کمی آئے گی، اور ان اقدامات کا اثر براہ راست عام آدمی پر پڑے گا، اور عام آدمی کی زندگی خوشحال ہوگی اور عوام خوشحال ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا۔